ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مکی صورت تے وہ نوید ترتیب کی او پنزشتم دے نزول کی سورہ عبس پسی نازل شوه دی. دی صورت کی عظمت دا قرآن کریم بیانے. مخ کی صورت کی ترغیب قرآن کریم تا اقرأ بسم ربک الذی خلق اولولا پا امداد دا اللہ پاسا قرآن کریم راواخلا دا اللہ پنم دا اللہ پا امداد شروع کا او شیطان ملا ماتا کا کتا دا قرآن نبندی نو آغم آورا. اقرأ وربک الاکرم ستا رب عزت مند دے نتاب عزت مند کی قرآن راواخلا. او بیا آخرہ کی وی دا اللہ تابدار شا آغتا پا سجدبانی پریوزا وقت تریب زان اللہ تا نزدیکا پلستلو دا قرآن سرا. نو دی صورت کی عظمت دا قرآن کریم بیانے. اللہ وی ما قرآن کریم راولے گا فی لیلت القدر هاغه شپه کې چې الله قدر من کړی را. یو انزال دے یو تنزیل دے. انزل ينزل انزال معنی راضی یوزل را لګل. لوح محفوظنا آسمان اول بیت العزت الله قرآن یوزل راولګ او بیا د بیت العزت نا ترجمه تا دریشتو کالو کی راغلی دی. نو انزال معنی دا یوزل را لګل، تنزیل معنی دا لګ لګ را لګل. الله وی دا قرآن ما په هغه شپه کې راولېګو چې دا عزتمن شپه وه. نو شپه خو یو زمانه ده چې شپې له الله دومره عزت او قدر ورکوي. نو چې کومه سینه کې د الله قرآن او کتابي دا به څومره عزتمند دی. आवाज को नहीं दिखा नीचे जो आवाज इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र पकम शपा की ची अल्लाह कुरान राउलेगो दغه شپه دا د قدر دا د خیر او د برکت دا. نو چې کوم شپه کې الله قرآن راولېګو دا شپه دومره عزتمنه شوه. نو چې کوم سینه کې د الله کتاب او د الله قرآن پروتي نو دا سینه او دا زړه دا به د الله باندې څومره قدرمن عزتمن. لیلۃ القدر او شب قدر او عزتمن شپه دا په ټول کال کې یو شپه راځي. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر بیان شو
چې بنی اسرائیل کې یو سړی تیر شوی دی چې ټول ورځ به د الله عبادت کو او ټول شپه به هم عبادت کو او jihad به کو لوی مجاهدو زر میاشتې د الله عبادت کړي دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته سوال وکړ چې یا الله زما د امت خودمر عمر نه دی شپېته او یا اتیا کال عمر دی نو دی به دومره عبادت څنګه وکړي نو الله دا صورت راولېګو چې ما ستا امت له او شپه داسې ورکړې ده چې د دې یوې شپې عبادت دا د زرو میاشتو نه زیات غوره او بهتر دی الف شهر زر میاشتې چې حساب یې ولګئ نو درې اتیا کاله سلپاسه سلور میاشتې معنی دا شو چې یو سړی درې اتیا کاله او سلور میاشتې د الله عبادت وکي چې هغه کې د قدر شپه نه او بل طرف ته هغه سړی دی چې یو شپه یا نیمه شپه یو غنټه عبادت وکي خدا غشپا د قدر شپې نو دا یو شپه دا د درې اتیا سلپاسه سلور میاشتو نه زیات غوره او بهتر دي نو دی امت له الله دومره غورواله شرافت عزت دا ول ورکو نو دا شپه په کال کې یو شپه راځي او دا د رمضان شپو کې یو شپه ده آخری عشره کې یو اجتماع درشتمه پنځشتمه وشتمه یو کم دیرشم امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې وشتمه شپه ده انا انزلناه فی لیلۃ القدر یقینا ما راولېګ قرآن فی لیلۃ القدر په هغه شپه کې چې قدر والا ده فی لیلۃ القدر په هغه شپه کې چې عزت منه ده وما ادراک چا خبر کړی ته پیغمبره چا پوهه درکړه ما لیلۃ القدر صدا شپه عزت منده لیلۃ القدر شپه د قدر خیر من الف شهر وردا د زرو میاشتونه خیر من الف شهر یو شپه دا د زرو میاشتونه زیاته غوره ده د زرو میاشتو برابر نه ده د زرو میاشتونه زیات غوره ده تنزل الملائکة والروح فیها را کوزیگی ملائک فرشتے والروح او مہربان تیا رحمت دا اللہ والروح جبریل امین علیہ السلام فیها پدیش پکے فرشتی را کوزیگی جبریل علیہ السلام را کوزیگی پدیش پکے تنزل الملائکہ پدمدم فرشتی را کوزیگی او دا ټول عالم ټول دنیا دا د فرشتو را کوزیدو سره ډک شي باذن ربهم په حکم در رب ددی فرشتي په خپل ناراضي چې الله ورته امر وکړي نو بیا راضي من کل امر سلام من په معنا د باده بكل امر سلام سره د هر کار ہر امر ہر تقدیر پدی یویش پکی الله فرشتو ته د انسانانو ټول کارونه حواله کی آئنده کال کی بس کیږي سب نه کیږي دا ټول تقدیرات فرشتو ته الله حواله کی او پدغه شپه کی ملائک فرشتي جبرئیل علیہ السلام زموږی طرح کوزیږي او هر هغه سړی چې د الله په عبادت کې مشغول وي نو دمنه رحمت را لګي سلامتی را لګي سلام هي حتى مطلع الفجر هي سلام هي دغه شپه دا سلامتی ده
داسی د رحمت او د سلامتیا شپه ده چې دې کې انسان مسلمان د هر شر نه او د شیطان د هر شر نه انسان په پناهي او شیطان هم دې کې بے بسی. دومره لوی د عظمت شپه ده. حتی مطلع الفجر، د نور ډوبېدونه واخله تر نور راختو پورې، صبح صادق پورې. یعنی دا ټول شپه ده، څه د شپې یو وخت معمولی وخت نه دی، ټول شپه د خیر او د برکت شپه ده. را کوزیږي فرشتي ملائک او جبرئیل علیہ السلام په دې کې په حکم د رب د دې من کل امر، هر امر د خیر سره. سلام هي، سلامتیا وی په دې ټول شپه کې. حتی مطلع الفجر، تر راختو د سبا پورې. نو دی یوی شپیلا چې الله پکې قرآن راولېږه، دومره عزت عظمت ولا الله ورکو. نو چې څو قرآن ته ناسي، قرآن زده کړه کوي، نو د ده لاس، د ده غوږونه، د ده سترګې، دې ټولو کې الله خیر او برکت اچي، دله الله عزت ورکي، عظمت ورکي. نو چې یوې شپې له الله دومره عظمت ورکي، نو چې د کم سړي په سینه کې او زړه کې د الله کلام، د الله کتابي او د الله قرآني، یو سړی معمولی عطر ولګي په لاره رواني، د لارې نه خوشبوی رواني، نو چې کم بوتل کې د عطري یا کم سړي سره د عطر لګېدلی، نو دنه به څومره خوشبوی شي. نو چې یوه شپه چې هغې کې الله قرآن را لېږي، دې له الله دومره خیر او برکت او عظمت ورکوي. نو چې کومه سینه کې او کوم زړه کې د الله کتاب قرآن پروت دي، نو دا سینه به څومره د عظمت نه ډکوي، دې سینه کې به الله څومره خیر او برکت اچولی. نو دې صورت کې الله د قرآن کریم عظمت بیانوي چې اے مسلمانه، کومه شپه کې چې ما دا قرآن راولېږه، د دې شپې زما په نس دومره عظمت دی، خیر او برکت دی. نو چې ته د الله کلام، د الله کتاب، د الله قرآن راواخلې او دا عزده کې، نو پتا به سلامتیای، پتا به رحمتونه او ستا ټول بدن کې به خیر او برکتي، او ستا سینه او ستا زړه او ستا ژبه او غوږونه او سترګې او لاسونه، دې ټول کې به الله زوي الله وی عظمت پیدا کم، لویوالی به پیدا کم. لکه څنګه چې ما یو شپه قدرمنه کړه، دارنګې به تا قدرمن عزتمن کړه. ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. کامیابی کے لیے دکانیں کھولتے ہیں، کامیابی کے لیے رکشہ چلاتا ہے، کامیابی کے لیے ٹماٹر بیچتا ہے، کامیابی کے لیے آلو بیچتا ہے. ٹماٹروں کے ریڑھی پہ اسپیکر لگایا ہوا ہے کہ یہ کہیں طریقے سے بیچ جائے میں کامیاب ہو جاؤں. آلو بیچنے کے لیے اسپیکر لگایا ہوا ہے کہ یہ بکے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ہاں، باہر ممالک میں جا کے کامیابی ڈھونڈ رہے، دن رات چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اگر چیزوں میں کامیابی ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا. کتنے بڑے بڑے کافر جو بہت بڑے امیر ترین لوگ تھے، وہ کامیاب ہوتے. لیکن کامیابی بھائی چیزوں میں نہیں ہے، کامیابی بادشاہت میں نہیں ہے، کامیابی وزارت میں نہیں ہے، کامیابی کونسلری ناظمی میں نہیں ہے، کامیابی دین میں ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے کامیابی دین میں رکھی ہے. اے لوگو، تمہارا کامیابی دین میں ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، نبی کے طریقوں پر پورا کرنے کو دین کہتے ہیں. یہ دین جس کی زندگی میں ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا. یہ دین ہماری زندگی، آپ کی زندگی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی میں آ جائے. کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو آپ ہی کی طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شاری فرمائے گا.
اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں کو اب تک ہدایت نہیں ملی اس کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج ہے، نہ مادی اسباب کا محتاج ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی۔ سارے عالم انسان ہدایت پر آنے کی محنت میں ہم اور آپ اس محنت کو سیکھنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک محنت میں سب سے پہلے چیز جو ہے اور بنیادی چیز جو ہے وہ دلوں کی یقین کا صحیح ہونا ہے۔ جب دل کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ جب بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں تو فیصلے اوپر سے اللہ کی طرف سے عافیت کے، رحمت کے، نعمت کے، برکت کے نازل ہوں گے، اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کیا ہے؟ طاقتور اور مؤثر ذریعہ یعنی اپنے دل کو نشانہ بنا کر اللہ سے ہونے کو کہنا اور مخلوق کی نفی کرنا کہ اللہ سے ہوا ہے، یہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا ہے یہ سب اللہ نے کیا، آپ بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوگا قیامت تک یہ سب اللہ کرے گا۔ اس سب کچھ کو کرنے والا اللہ ہے۔ یہ ہم اور آپ جو دیکھ رہے کہ یہاں سے ہوا، وہاں سے ہوا، اس نے کیا، اس نے کیا، یہ سب یہ جھوٹ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ان سب کچھ کو کرنے والا میرا ایک اللہ ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، ایمان کو سیکھنا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں۔ سارے مخلوق اللہ کا محتاج ہے، اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی دعوت کا کام کرے گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم اور درد والا کام کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کے ہر قدم پہ 700 نیکیاں دیں گے، 700 گناہ معاف فرمائیں گے، 700 درجے بلند فرمائیں گے۔ ایک سبحان اللہ پڑھے گا 49 کو سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، ایک نماز پڑھے گا 49 کو نمازوں کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائی، 1 روپیہ اپنے اوپر خرچہ کرے گا 7 لاکھ کے صدقے سے زیادہ اجر ملے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا ایمان بنانا اور دوسروں کو دعوت دینا، یہ سویا ہوا ہو، سویا تو یہ گھر پہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ سویا، اس کا نیند اس سے بہتر ہے۔ 70 سال بے ریا عبادت سے اس کا نیند بہتر ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو، وہ جہاد کے لیے نکلا ہو، تبلیغ کے لیے نکلا ہو، یا تبلیغیوں کی خدمت کے لیے نکلا ہو، یا جہاد والوں کی خدمت کے لیے نکلا ہو۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ پاک نے کامیابی دین میں رکھی۔ ایمان کو سیکھنا، کلمے کے 5 فرائض ہے۔ کلمہ سب سے ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے، کلمے کے الفاظ کو درست کرنا فرض ہے، کلمے کے معنی اور مقصد کو سمجھنا فرض ہے، کلمے کی نیچی زندگی گزارنا فرض ہے، کلمہ دوسروں تک پہنچانا فرض ہے۔ فرماتے ہیں کیا جنت میں لوگ کہیں گے یہ کون سے لوگ ہیں انبیاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ تو نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، دعوت والا امتی، جو دعوت کا کام کر رہے تھے، جو انبیاء کا کام کر رہے تھے۔ انبیاء کے کام کرنے والا، وہ فکر اور غم اور درد والے لوگ انبیاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ ایسا عمل ہے، آج تک جس نے دعوت کا کام کیا اللہ پاک نے سب سے پہلے دنیا میں چمکایا ہے۔
آخرت میں چمکے گا. یہ دنیا اس کے پاؤں پہ پڑے گا. اللہ پاک سارے دنیا کا بادشاہی دے گا، سارے دنیا کا عزت دے گا. لوگ دانتوں میں ایسے انگلی پکڑیں گے، اتنا بڑا عزت دے گا. ہاں، کام اونچا کام ہے، سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی. ہاں، اپنے گھر سے بستر اٹھا کرے، اللہ میرا توبہ، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور آج کے بعد تیرے احکامات، نبی کے طریقوں کو سیکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، دوسرے لوگوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کروں گا. اس کے لیے بھی اپنے ارادے فرماؤ بھائی. اپنے مال، اپنا جان، اپنا وقت لگانا ہے، لوگوں کا خدمت کرنا ہے، لوگوں سے خدمت لینا نہیں. ہاں، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے ارادے فرمائے بھائی.